کیا رول ہوتا ہے، اس کی کیا ذمہ داری ہوتی ہے، یہ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے. تو ہوپ سو کہ تقریباً سبھی لوگ جو جوائن ہو چکے ہیں. بیسیکلی چھوٹا ٹاپک ہے لیکن ایک بہت ہی امپورٹنٹ اور اہم ٹاپک ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ اسپورٹس کوچنگ یا کیا مراد ہے، اس سے ہوتی کیا ہے اور اس سے کیا فوائد ہوتے ہیں. کوچنگ اینڈ منٹورنگ. واٹ از اسپورٹس کوچنگ؟ اسپورٹس کوچنگ کیا ہوتی ہے؟ The process of motivating, guiding, and training an individual in preparation of any sporting hobby, career or event. کسی بھی اسپورٹس سے متعلقہ ایونٹ کی تیاری کے لیے کسی انڈیویجول کو تیار کرنا، اس کو گائیڈ کرنا، اس کو موٹیویٹ کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اسپورٹس کوچنگ کہلاتا ہے. اگر صرف کوچنگ کی بات کی جائے تو کوچنگ ایسا عمل ہوتا ہے جس سے آپ کسی کو اپنی سکلز کو امپروو کرنے کی ترغیب دیتے ہیں. کسی بھی بندے کو اس کی کرنٹ جو پروفیشنسی آف سکلز ہے اس کو امپروو کرنے کے لیے موٹیویٹ کرنا کوچنگ کہلاتا ہے. اور اسپورٹس کوچنگ کیا ہوتا ہے کہ کسی انڈیویجول کو، کسی کھلاڑی کو اپنا اسپورٹس ایونٹ میں بہتر پرفارمنس کے لیے گائیڈ کرنا، موٹیویٹ کرنا اسپورٹس کوچنگ کہلاتا ہے. اسپورٹس کوچ کیا ہوتا ہے؟ A person who teach and train the members of a sports team and make decisions about how the team play during game. اسپورٹس کوچ کیا ہوتا ہے؟ یہ وہ بندہ ہوتا ہے، ایسا فرد جو اپنے ٹیم ممبرز کو تیار کرتا ہے اور اس بات کا ڈیسیجن لیتا ہے کہ ڈیورنگ گیم کون کیسے کھیلے گا. ٹھیک ہے جی. اور ان کی پرفارمنس کے متعلق ان کو انفارم کرتا ہے. A person who teach and train the members of a team and make decision about how the team play during game. یہ اکثر آپ نے فٹ بال میچز دیکھے ہوں گے کہ فٹ بال میچز میں جیسے فٹ بال کا ہر گیم میں کوچنگ بہت ضروری ہوتی ہے، لیکن جو فٹ بال کے میچز ہوتے ہیں اس میں اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جیسے میچ سٹارٹ ہوتا ہے جو ٹیم کا کوچ ہوتا ہے وہ بالکل آپ کی جو ٹچ لائن ہوتی ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ گھوم رہے ہوتے ہیں اور مختلف اشاروں کے ذریعے سے پلیئرز کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جی فلاں جو ہے وہ فلاں جگہ پہ ہو جائے، فلاں فلاں سائڈ پہ کھیلے، یہ وہ ساری چیزوں سے وہ پلیئر کو گاہے بگاہے آگاہ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی وہ بڑی جو ایک یو کین سے کہ جو نظر ہوتی ہے نا، وہ بڑی کمال کی نظر وہ رکھے ہوئے ہوتے ہیں تمام کھیل کے اوپر. اوکے جی، اب آواز ٹھیک آ رہی ہے؟ Yes, sir. اوکے. تو ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ جو اسپورٹس کوچ ہوتا ہے وہ ڈیورنگ میچ بھی آپ کو مختلف قسم کی جو ہدایات وہ اکثر دے رہا ہوتا ہے. اسی طرح اگر آپ سب سے زیادہ اگر آپ نے اس کوچنگ کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے تو وہ آپ فٹ بال کے میچز میں کر سکتے ہیں کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوچز جو ہے وہ ٹچ لائن سے اپنے کھلاڑیوں کو مختلف قسم کی ہدایت دے رہے ہوتے ہیں گاہے بگاہے. تو بیسیکلی کوچ کی ڈیفینیشن ابھی ہم نے پڑھی ہے کہ یہ کون ہوتا ہے جو کہ ڈیسیجن کرتا ہے، کھلاڑی کو ٹریننگ کرتا ہے اور یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ٹیم کس طرح کھیلے گی، کون سے کھلاڑی کیسے کھیلے گا اور کون سی جگہ پہ کھیلے گا. مینٹورنگ کیا ہوتا ہے یا مینٹور کسے کہتے ہیں؟ مینٹور اور کوچ میں فرق بھی ابھی ہم دیکھیں گے. Mentor is someone usually more senior or experienced who is appointed or chosen to help and advise and other employees. یہ وہ بندہ ہوتا ہے جو موسٹلی ٹیم میں یا آپ کے آرگنائزیشن میں سب سے سینئر ہوتا ہے یا سب سے ایکسپیرینسڈ ہوتا ہے، تجربہ کار سب سے زیادہ ہوتا ہے، اس نے سب سے زیادہ میچز کھیلے ہوئے ہوتے ہیں، اس نے سب سے زیادہ دیر تک کھیلا ہوا ہوتا ہے. یہ عمومی طور پر آپ اپنے جو یو کین سے کہ جو ٹیم کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے ڈیورنگ میچ، مختلف قسم کی ایڈوائس مشورے دے رہا ہوتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب اکثر آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا کہ جب کرکٹ کا میچ ہو رہا ہوتا ہے تو جو جونیئر بالر ہوتے ہیں جو خاص کر کے ڈیتھ اوورز میں اکثر جب میچ کا جو ڈیسیجن لینا جب ہم ڈیسائیڈر ہو یعنی آخری 2-3 اوور رہتے ہوں اور سکور بھی کم ہو
تو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ سینئر کھلاڑی جو ہے وہ جونیئر کھلاڑی اگر بولنگ پہ ہے تو جونیئر کھلاڑی کو مختلف قسم کی ٹپس دے رہے ہوتے ہیں. تو دیٹ از کالڈ مینٹورنگ. تو وہ اس کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ آپ نے یہ بال ایسے پھینکنا ہے، یہ بال اس جگہ پہ پھینکیں گے، یہ بال اس طرح کریں گے، اور اس طرح اپنے جو اوور کو وہ بچا لیں گے دوسرے سے. ٹھیک ہے جی. تو کوچنگ میں اور بیسیکلی مینٹورنگ میں تھوڑا سا فرق ہے. کوچنگ کیا ہے؟ کوچنگ پرووائڈ گائیڈنس، فیڈ بیک اینڈ ڈائریکشن ٹو انشور سکسیزفل پرفارمنس. کوچنگ آپ کو گائیڈنس بھی پرووائڈ کرتی ہے، بعد میں فیڈ بیک بھی آپ کو ملتا ہے کوچنگ کے ذریعے سے کہ آپ کی پرفارمنس کہاں پہ آپ کی ویک تھی یا کون سی چیز آپ نے غلط کی ہے. اینڈ ڈائریکشن ٹو انشور سکسیزفل پرفارمنس. اور پھر آپ کو ڈائریکشن بھی ملتی ہے کہ آپ اس طرح کریں گے تو آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ 100% ہوگی. تو کوچنگ کا بیسیکلی یہی مقصد ہوتا ہے. When should you use mentoring؟ آپ کو mentoring کی کب ضرورت ہوتی ہے؟ A new member of the workforce arrives. جب آپ کی ٹیم میں یا آپ کی جو آرگنائزیشن ہے، آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس میں نئے بندے آ جائیں، آپ ان کو mentoring کی ضرورت ہوتی ہے. چینج ان رول. جب آپ رول چینج کر دیں، ابھی جس طرح ایشز سیریز ہو رہی ہے تو آج اس کا 5th ڈے ہے، کل 4th ڈے تھا. تو جیسے ہی وہ مطلب اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ نائٹ واچ مین اکثر آ جاتے ہیں جب میچ ختم ہونے والا ہوتا ہے. تو وہ ریگولر جو نمبر پر کھیلنے والا کھلاڑی ہوتا ہے اس کی جگہ پہ ٹیل اینڈرز کو بھیج دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کو منٹورنگ کی ضرورت ہوتی ہے. جس طرح کل انہوں نے بھیجا ہے، آسٹریلیا نے اپنے ایک بیٹر کو بھیجا ہے جو بالکل بالر تھا، اس کو تیسرے یا 4th نمبر پہ انہوں نے بیٹنگ کے لیے بھیج دیا ہے. تو جیسے ہی وہ اسٹیو اسمتھ آؤٹ ہوا ہے تو اس کے بعد انہوں نے اس کو جو ہے 3 4 5 میرے خیال میں اوور رہتے تھے جو ڈے پلے کا اینڈ ہونے والا تھا، تو 5 6 اوور پہلے انہوں نے اس کو جو ہے وہ بھیج دیا. نیکسٹ پوائنٹ ہے اینی ٹائم دا مینجمنٹ آر انڈیویجول فیل دا ریکوائرمنٹس. کسی بھی وقت جب مینجمنٹ یہ چاہے کہ اس کھلاڑی کو، اس جو ہمارا ممبر ہے، اس کو مینٹورنگ کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے جی. جب بھی وہ چاہے آپ کی مینٹورنگ ہو سکتی ہے. اور کوچنگ کب ہوتی ہے؟ وین شوڈ یو یوز کوچنگ؟ کوچنگ کب ہوگی؟ کوچنگ دیکھیں، کوچنگ از اے کنٹینیوس پروسیس continuously used in order to enhance the individual, team and organization. آپ کو کوچنگ کی لگاتار ضرورت ہوتی ہے. یہ ایک یہ کہہ سے کہ کنٹینیوسلی یہ پروسیس ہوتا ہے کوچنگ کا کہ آپ لگاتار کسی بھی کھلاڑی کو، کسی بھی آرگنائزیشن کو کوچنگ کی ضرورت ہوتی ہے. دیٹ از وائی کہ ہمیشہ سے اچھے اور کوالیفائڈ کوچز جو ہے وہ ہائر کیے جاتے ہیں. اگر میں بات کروں کرکٹ کی تو کرکٹ میں آپ دیکھیں کہ ہمیشہ سے ہم اسی جو اس میں رہتے ہیں کوشش میں کہ ہمیں کوالیفائڈ کوچز جو ہے وہ مل جائیں تاکہ ہماری ٹیم کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہو جائے. کوشش کی جاتی ہے کہ فارن کوالیفائڈ کوچز جو ہیں وہ ہائر کیے جائیں تاکہ ان کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہو. نیکسٹ پوائنٹ ہے کوچنگ بینیفٹ فار دا آرگنائزیشن. جو آپ کی آرگنائزیشن ہے، جو میں صرف اسپورٹس کی بات نہیں کر رہا، یہ کسی بھی آپ آرگنائزیشن میں ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. انڈسٹری میں ہو سکتے ہیں، کسی اور ڈپارٹمنٹ میں ہو سکتے ہیں. اور کوچنگ کا کیا فائدہ ہوگا وہاں پہ؟ empowers individuals and encourage them to take responsibility. کوچنگ کے ذریعے سے آپ اپنی ٹیم کے، آپ اپنی آرگنائزیشن کے جتنے بھی لوگ ہوں گے ان کو انکریج کریں گے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو سنبھالیں اور اپنی ذمہ داریاں جو ہے باحسن طریقے وہ ادا کرنے کے قابل ہو سکیں گے. Increase employees and staff engagement which can lead to higher retentions. Higher retentions کے لیے آپ کی کوچنگ کے ذریعے سے اپنے امپلائیز اور اسٹاف کو انگیج کر سکتے ہیں تاکہ ان کی جو ہے پرفارمنس وہ انکریز ہو سکے اور آپ کی کمپنی کو، آپ کی ٹیم کو اس کا فائدہ مل سکے. یہ سارا جو ہے وہ کوچنگ کے مرہون منت ہی ہوتا ہے. نمبر 3 ہے امپروو انڈیویجولز پرفارمنس اینڈ سپورٹس. امپروو انڈیویجول پرفارمنس. آف کورس کوچنگ کے ذریعے سے جو آپ کے انفرادی لوگ ہیں، انڈیویجول، ہر کسی کے جب جس کی بھی کوچنگ آپ کریں گے اس کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی. جس کو بھی موٹیویٹ کریں گے اس کی پرفارمنس 100% انکریز ہو جائے گی. اینڈ سپورٹ امپلائز ود نیو رسپانسبلٹی. اور آپ کوچنگ کے ذریعے سے اپنے ملازمین کو، اپنی ٹیم ممبرس کو نیو ذمہ داریاں سونپنے کے قابل ہو جائیں گے. نمبر 4 ہے ہیلپ آئیڈینٹیفائی اینڈ ڈیولپ ہائی پوٹینشیل امپلائیز. آپ کو پتہ چل جائے گا کوچنگ کے ذریعے سے کہ کون سا امپلائی جو ہے، کون سا ٹیم کا کھلاڑی
وہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے اور وہ کیا اپنی جو ذمہ داری ہے اس کو اون کرنا بھی چاہتا ہے یا نہیں. کوچنگ کے ذریعے سے آپ کو یہ آپ اچھی طرح آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ پوٹینشیل کھلاڑی آپ کی ٹیم میں سب سے زیادہ کون سا ہے. آپ کی آرگنائزیشن میں سب سے زیادہ کھلاڑی پوٹینشیل اور ولنگ ٹو ورک کون سا کھلاڑی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے help identify both organizational and individual strengths and develop opportunities. کوچنگ کے ذریعے سے آپ اپنے جہاں پہ آپ اپنے انڈیویجولس کی اسٹرینتھ کو انہانس رہے ہوتے ہیں، جہاں پہ آپ کو اپنے کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کا پتہ چل رہا ہوتا ہے، وہاں پہ آپ کو اپنی آرگنائزیشن کی بھی صلاحیت کا آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ میری آرگنائزیشن جو ہے وہ کہاں پہ اس کی ڈیولپمنٹ کہاں تک ہو سکتی ہے اور کون کون سی جو ڈیولپمنٹ کی اپرچونیٹیز جو مل سکتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہیلپس ٹو موٹیویٹ اینڈ امپاور انڈیویژل ٹو ایکسل. آپ کی جو کمپنی آپ کی ٹیم میں جتنے انڈیویجول ہیں آپ کی کوچنگ کے ذریعے سے آپ کی موٹیویشن کے ذریعے سے وہ اپنے آپ کو ایکسل کر سکتے ہیں، آپ کی اچھی طرح پرفارم کر سکتے ہیں آپ کی اس میں ڈپارٹمنٹ میں یا آپ کی ٹیم میں. نیکسٹ پوائنٹ ہے کمیٹیڈ ٹو ڈیولپنگ اٹس اسٹاف اینڈ ہیلپنگ دیم ٹو امپروو دیئر اسکلز. کوچنگ کے ذریعے سے آپ کیا کر سکتے ہیں، اپنے اسٹاف کی جو اسکلز ہیں اس کو امپروو کر سکتے ہیں، ان کو ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہ تو تھے انڈیویجول فوائد کہ آپ کی آرگنائزیشنل فوائد تھے کہ کوچنگ کے ذریعے سے آپ کی آرگنائزیشن کو کیا کیا فائدے حاصل ہو سکتے ہیں. 5-6 فائدے میں نے لکھے ہیں، اور بھی کافی سارے فائدے ہیں، جس طرح ورک فورس میں اضافہ ہو سکتا ہے. آپ ٹریننگ ان کی کروائیں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ ٹریننگ کروائیں جس سے ان کی کیپیسٹی کام کرنے کی صلاحیت انکریز ہوگی. آپ ان کو جو ہے یو کین سے کہ فارن ٹورس کروائیں جس سے ان کے جو ہے وہ جو ذہنی تھکاوٹ ہوتی ہے وہ دور ہو جائے گی. تو یہ بیسیکلی آپ کے جو ہے وہ کوچنگ کا آپ کی آرگنائزیشن کو فائدہ ہوگا. جب آپ کے ٹیم ممبرس آپ کے جو کو ورکرز ہیں وہ ذہنی طور پر خوشحال ہوں گے، ذہنی طور پر مطمئن ہوں گے، تو ڈیفینیٹلی ان کی پرفارمنس جو ہے وہ انکریز ہوگی، چاہے وہ کسی اسپورٹنگ ایونٹ میں ہو، چاہے وہ کسی آپ کی آرگنائزیشن اسٹرکچر میں ہو، ان کی پرفارمنس 100% انکریز ہو جائے گی. نیکسٹ پوائنٹ ہے بینیفٹس فار دا انڈیویجولس. آپ کے انڈیویجولس پر کوچنگ کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں. یہ تو 7-8 پوائنٹ میں نے لکھے ہیں، تو ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ہیو اے پازیٹیو امپیکٹ آن پرفارمنس. آف کورس ابھی ہم یہی بات کر رہے تھے کہ جب آپ کوچنگ کسی کی کرتے ہیں تو اس کی پرفارمنس ہمیشہ انکریز ہوتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوچنگ کریں اور اس کی پرفارمنس ڈیکریز ہو جائے. نیکسٹ ہے لرن ٹو سالو آن پرابلمس. جب آپ کسی انڈیویجول یا کھلاڑی کی کوچنگ کرتے ہیں تو وہ اپنی جو اس کے مسائل ہوتے ہیں، اس کی جو پرابلمز ہوتی ہیں، ان کو حل کرنے کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے، ان کے حل کرنے کے بارے میں سیکھ جاتا ہے کہ یہ جو مسٹیک میں نے کی ہے، بار بار جب وہ مسٹیک کرے گا آپ اس کی کوچنگ کریں گے، آپ اس کو موٹیویٹ کریں گے، تو ایسا ایسا وہ خود ہی اپنی مسئلے کو حل کرنے کے بارے میں سیکھ جائے گا. نمبر نیکسٹ ہے امپروو مینیجرل اسکلس. مینیجرل یا آپ یو کین سے کہ لیڈرل اسکلس. آپ کی جو لیڈر ہوتے ہیں، جو ٹیم کیپٹن ہوتے ہیں، جو بھی آپ کے مینیجرز ہوتے ہیں، آپ کی کوچنگ کے ذریعے سے ان کی یہ اسکلز جو ہے وہ مزید پالش ہو جاتی ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے لرن ہاؤ ٹو آئیڈینٹیفائی اینڈ ایکٹ آن ڈیولپمنٹل نیڈس. جو ڈپارٹمنٹ کو یا آپ کے اپنے میں آپ کے ڈیولپمنٹ کی ضرورت ہمیشہ موجود ہوتی ہے. کسی بھی انسان کو ڈیولپمنٹ کی ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. کوئی بھی جو آپ کسی بھی اسپورٹ ایونٹ کو دیکھ لیں، ہمیشہ کوئی بھی انسان جو ہے وہ پرفیکٹ نہیں ہے، ہمیشہ وہ سیکھنے کا عمل جاری رکھتا ہے. تو کوچنگ کے ذریعے سے آپ کی جو ڈیولپمنٹل نیڈز ہیں، جو ضروریات ہیں، وہ پوری ہوتی رہتی ہیں. نیکسٹ ہے گریٹر کانفیڈینس. آف کورس کوچنگ کے ذریعے سے آپ کا جو کانفیڈینس لیول ہے وہ امپروو ہوتا ہے. آپ کا کانفیڈینس لیول آپ بوسٹ اپ ہو جاتے ہیں اور آپ کانفیڈنٹ ہو کے اپنے ٹاسک جو بھی ملتی ہے اس کو پرفارم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ ہے گریٹر سیلف اویئرنیس. آپ کو اپنی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چل جاتا ہے. آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ میری خامیاں ہیں، یہ میری خوبیاں ہیں، یہ میں کام کر سکتا ہوں، یہ کام کرنے میں مجھے ہیزیٹیشن فیل ہوتی ہے، یہ کام جو ہے وہ میں اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر سکتا.
تو آپ کو کوچنگ کے ذریعے سے سیلف اویئرنیس ہوتی ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے آئیڈینٹیفائی اینڈ ریزالو ایشو دیٹ مائٹ ادروائز افیکٹ پرفارمنس. کوئی بھی آپ کی پرفارمنس کو مسائل جو ہے وہ متاثر کرتے ہیں تو ان کو حل کرنے میں کوچنگ آپ کو ہیلپ فل ہوتی ہے. مثال کے طور پر کون سے مسائل ہوتے ہیں؟ یہ مسائل ہوتے ہیں کہ آپ کے گھر پہ خدا نخواستہ کوئی مسئلہ ہے، آپ کے جو آپ کو ذہنی طور پر ڈسٹرب کر رہا ہے، ٹھیک ہے جی. تو ایسا کوئی بھی مسئلہ جب آپ ڈسکس کرتے ہیں اپنے کوچ کے ساتھ کہ میرا یہ ایشو ہے جس کی وجہ سے میں فوکس نہیں کر پا رہا اپنے ٹاسک کے اوپر، اپنے کام کے اوپر میں فوکس نہیں کر پا رہا، تو کوچ آپ کو جب اس کے بارے میں گائیڈ کرے گا، آپ کی بات کو سنے گا، آپ کو موٹیویٹ کرے گا، تو یہ 100% شیور ہے کہ آپ کا مسئلہ وہ کسی حد تک حل ہو جائے گا اور آپ کی پرفارمنس جو ہے وہ بہتر ہو جائے گی. ایکوائر نیو اسکلز اینڈ ابیلٹیز. آف کورس کوچنگ کے ذریعے سے آپ نیو اسکلز جو ہے وہ حاصل کر لیتے ہیں. ابھی جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ کرکٹ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں ہیلی کاپٹر شاٹ جو ہے وہ امپروو ہوا. انڈیا کا ایک بیٹر تھا مہندرا سنگھ دھونی، تو اس نے انوینٹ کیا اس شاٹ کو. تو بہت سارے جو پلیئرس ہیں کرکٹ کے، انہوں نے اس شاٹ کو سیکھنا شروع کر لیا. کیسے پرفارم کیا؟ اب اگر آپ ریورس سوئنگ کی بات کریں تو پاکستانی جو پیس اٹیک ہے وہ بڑا فیمس ہے پوری دنیا میں ریورس سوئنگ کے حوالے سے. تو آج کل بہت سارے بالر جو ہے وہ انڈیا کے بالرز بھی ریورس سوئنگ کر رہے ہیں، آسٹریلین بالرز بھی کر رہے ہیں، مختلف جتنی ٹیمیں ہیں سب کے، کیونکہ انہوں نے اس چیز کی کوچنگ حاصل کی ہے. اگر آپ دیکھیں تو اسپن بالنگ ہماری بڑی زبردست قسم کی ہوتی تھی. تو جیسے ثقلین مشتاق کوچنگ کرتے ہیں افغانستان ٹیم کی، یا عمر گل کرتے رہے فاسٹ بالنگ، آپ دیکھیں کہ ان کے پاس بہت زبردست قسم کے فاسٹ بالر اور اسپن بالر جو ہے وہ افغانستان کے پاس موجود ہے. نیکسٹ پوائنٹ ہے جی ڈیولپ گریٹر اڈاپٹیبلٹی ٹو چینج. اگر آپ کی پرفارمنس میں کہیں پہ کوئی کمی رہ گئی ہے، کہیں پہ آپ کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے، کہیں پہ آپ غلط ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، تو کوچنگ کے ذریعے سے آپ جو ہے اپنی ڈائریکشن کو چینج کرنے میں کیا کرتے ہیں، معاونت حاصل کرتے ہیں. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں کرکٹر کا آپ انٹرویو سن رہے ہوں گے تو وہ کہے گا جی میں بیسیکلی فٹ بالر تھا، کوئی کہے گا جی میں بیسیکلی فلاں گیم کھیلتا تھا، میں بیسیکلی فلاں گیم کھیلتا تھا، تو ایٹ دا اینڈ پھر یہ ہوا کہ میں اس گیم میں آ گیا. تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ صحیح اس پہ گیم میں نہیں جا رہے ہوتے، تو ڈائریکشن میں صحیح میں نہیں جا رہے ہوتے، تو کوچنگ کے ذریعے سے آپ اپنی ڈائریکشن کو چینج کر سکتے ہیں اور صحیح ڈائریکشن میں، صحیح فیلڈ میں آپ جا سکیں. تو تھامس ایڈیسن نے کوچنگ کے بارے میں کہا ہے کہ کوچنگ کیا اثر رکھتی ہے. If we did all the things we are capable of doing, we would literally astound ourselves. یہ کہتا ہے کہ if we did all the things، اگر ہم سب وہ کریں we are capable of doing، جو ہم کرنے کے قابل ہیں، we would literally astound ourselves، تو ہم اپنے آپ کو ہی حیران کر دیں. دیکھیں اللہ پاک نے ہر انسان میں بہت ساری خوبیاں رکھی ہوئی ہیں، بہت ساری صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ ہی نہیں ہے. تو کوچنگ کے ذریعے سے ہمیں اپنی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے. اس کی مثال میں یوں دوں گا کہ اگر آپ نے کبھی اپنی کلاس میں دیکھا ہو کہ کسی بچے کی بہت اچھی وائس ہوتی ہے، آواز اس کی بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن وہ کبھی اس نے پرفارم نہیں کیا، کبھی آ کے اس نے اسٹیج پہ بولا ہی نہیں ہے، تو جب کبھی کوئی ٹیچر یا کوئی ساتھی اسٹوڈنٹ اسے اسٹیج پہ لے آئے تو پھر آپ دیکھیں حیران ہو جائیں گے کہ یار اتنا اچھا ٹیلنٹ وہ کہاں پہ بیٹھا ہوا تھا، کہاں پہ چھپا ہوا تھا. اسی طرح اسپورٹس میں ہے کہ اکثر آپ دیکھتے ہوں گے کہ اچانک سے کھلاڑی نمودار ہوتے ہیں اور وہ پوری دنیا کے نمبر 1 کھلاڑی بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے اندر صلاحیتیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، اللہ پاک نے یہ صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں، لیکن ہمیں جسٹ ان کا اندازہ نہیں ہوتا. تو یہی بات تھامس ایڈیسن کہتا ہے کہ اگر ہم وہ سب کریں جو ہم کرنے کے قابل ہیں تو ہم اپنے آپ کو حیران کر دیں گے. اتنی صلاحیتیں اللہ پاک نے ہمیں دی ہوئی ہوتی ہیں. تو بیسیکلی یہ ہمارا آج کا لیکچر تھا. اس میں سے اگر آپ کو کوئی پوائنٹ، کوئی بات سمجھ نہیں آئی تو مجھ سے دوبارہ پوچھ لیں، میں آپ کو اس کے بارے میں دوبارہ گائیڈ کر دیتا ہوں. سر
जी जी। सर कोच और लीडर में क्या फर्क होता है? देखो, लीडर इज अ पर्सन हु लीड्स। लीडर वो होता है जो आपको लीड करता है। लीडर आपकी टीम का हिस्सा होता है, आपको लीड करता है मुख्तलिफ टास्क को, मुख्तलिफ आपके गोल को अचीव करने में। जबकि कोच जो होता है वो जस्ट आपकी कोचिंग करता है, आपको बताता है कि दिस इज़ द राइट वे एंड दिस इज़ द रॉन्ग वे, दिस इज़ द प्रॉपर प्रोसेस टू अचीव समथिंग। वो ये आपको बताता है कि ये चीज़ आपने कैसे अचीव करनी है, वो आपको मोटिवेट कर सकता है कि ये काम आप इस तरह करेंगे तो ये आप ज़्यादा अच्छा बेहतर कर सकते हैं। सर मेंटोरिंग भी दोबारा बताइएगा। सॉरी। मेंटोरिंग सर, मेंटोरिंग। ओके, मेंटोरिंग। देखिए, मेंटोरिंग जो है बेसिकली अगर आप देखें तो मेंटोरिंग बिल्कुल सेम सेम है, जिस तरह कोचिंग है वैसे ही मेंटोरिंग है। लेकिन मेंटोरिंग में ये होता है कि आपके जो सीनियर मोस्ट बंदा होता है आपकी ऑर्गेनाइजेशन में या आपके डिपार्टमेंट में, जो एक्सपीरियंस्ड बंदा होता है वो आपको हेल्प करता है कि ये काम आप इस तरह करें तो ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकते हैं। देखिए, मेंटोरिंग की बात इस तरह मैंने अभी आपको बताई थी कि जिस तरह अक्सर आपने देखा होगा कि टफ सिचुएशन में जब कभी टफ सिचुएशन आपकी हो, किसी भी गेम, क्रिकेट की मिसाल ले लें, तो अक्सर जो बॉलर्स हैं वो सीनियर बॉलर जूनियर को गाइड कर रहे होते हैं कि आप इस तरह से इस चीज़ को डिलीवर करें ताकि अगले बंदे को उसमें मुश्किल हो खेलने में। क्लियर? जी सर। ओके। किसी का और कोई क्वेश्चन हो? क्वेश्चन है और किसी बच्चे बंदे का? जी जी। जी, वालेकुम सलाम। आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही, मेरे ख्याल में फैन चल रहा है। सर मैं पूछ रही थी कि मेंटोर जो आपने अभी पढ़ाया मेंटोरिंग का, तो इसमें एक जी टीम में मतलब आपने अभी क्रिकेट की मिसाल दी, तो इसमें बॉलर या मतलब बैट्समैन या फिर कैप्टन, हर एक का अपना अलग फील्ड का मेंटोर मतलब हो सकता है ना? जैसे लीडर और कैप्टन तो एक ही होता है, लेकिन मेंटोर मुख्तलिफ हो सकते हैं एक टीम में। बिल्कुल। देखिए, मेंटोर आपके मुख्तलिफ फील्ड में मुख्तलिफ हो सकते हैं, आप जिस फील्ड में चाहें उस फील्ड में आपका मेंटोर मुख्तलिफ हो सकता है। लाजमी नहीं कि एक बंदा अगर वो बॉलर अच्छा है तो आपको बैटिंग के भी अच्छे मेंटोर हो सकता है। ठीक है, थैंक यू सर, क्लियर हो गया। जी। अच्छा, एक जो कोच है उसकी क्या वो मतलब क्या रोल और क्या स्किल्स उसकी होती हैं, ये अभी हमने पढ़ा है। सबसे पहले वो एथलीट्स को एडवाइस करता है, मुख्तलिफ किस्म की उसको हदायत देता है, उनको स्किल्स जो इम्प्रूव करने में मुख्तलिफ किस्म की हदायत देता रहता है ताकि उनको डिफरेंट किस्म की जो टेक्निक्स हैं वो बताता है जिससे उनकी परफॉर्मेंस जो है वो इंक्रीज हो सकती है। नंबर थ्री, ये याद रखें कि एक अफेक्टिव कोच जो है वो हमेशा वो कोच होगा जो आपका आइडियल होगा। ठीक है जी। आपका रोल मॉडल अगर है तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो आप फिर ज़्यादा उससे सीखेंगे। जो आपको सही तरह से सिखा रहा है, जो आपका रोल मॉडल है, तो इसलिए कोच को आपका रोल मॉडल होना भी ज़रूरी है। और किसी का कोई क्वेश्चन हो? सर ये स्लाइड शेयर कर दीजिएगा ग्रुप में। जी, मैं ग्रुप में शेयर करता हूँ। जी थैंक यू सर। आज आपका ये जो कोर्स था ये आज ख़त्म हो गया है। तो नेक्स्ट हम इंशाल्लाह रोल ऑफ मीडिया पढ़ेंगे। कल से इंशाल्लाह इसका टाइमिंग के हवाले से आप लोग बता कल कह रहे थे कि टाइमिंग चेंज कर दें,
تو کوئی بھی آپ سوٹیبل ایک سب لوگ مل کے یہ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کون سی ٹائمنگ اس کی ہونی چاہیے، پھر ہم وہی رکھ لیں گے. سر پلیز کائنڈلی منٹورنگ کا دوبارہ بتا دیں. میرے خیال میں منٹورنگ کلیئر نہیں ہو رہا. تو منٹورنگ میں دوبارہ سے اگر آپ اس کی ڈیفینیشن پہ غور کریں تو یہ کلیئر ہو جائے گا. یہ کون ہوتا ہے؟ منٹور کون ہوتا ہے؟ یوزلی اے پرسن who is most senior or experienced, who is appointed or chosen to help and advise and other employees. آپ امپلائز کو چھوڑیں، آپ ادر پلیئر کریں. ٹھیک ہے، اکثر آپ نے اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ آپ کا پی ایس ایل ہوتا ہے تو اس میں ٹیم کیپٹن کے ساتھ ساتھ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ فلاں بندے کو انہوں نے ایز اے ٹیم منٹور جو ہے وہ سلیکٹ کیا ہے. ویون ریچرڈس کو اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ کوئٹہ گلیڈیٹرز کا جو ہے وہ منٹور جو ہے وہ مقرر کیا جاتا ہے. اسی طرح کسی کو مختلف ٹیموں میں اگر آپ دیکھیں تو مختلف قسم کے منٹورز ہوتے ہیں. تو یہ کیا کرتے ہیں؟ بیسیکلی آپ کو ہدایات دیتے ہیں کہ کس طرح سے آپ نے کس چیز کو پرفارم کرنا ہے، کیونکہ یہ ایکسپیرینسڈ لوگ ہوتے ہیں اپنی فیلڈ میں، ان کا بہت سارا تجربہ ہوتا ہے، اس لیے بہتر طور پر گائیڈ کر سکتے ہیں کہ کس سچویشن سے کیسے آپ نے نپٹنا ہے. سر مطلب کہ جو سینئر پلیئر ہوگا وہ جونیئر کو گائیڈ کرے گا. نہیں، یہ آن گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے اور آف گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، سینئر آن گراؤنڈ بھی ہو سکتا ہے، سر تو گائیڈ پھر کرتا ہے. کوچنگ اور منٹورنگ میں کیا فرق ہوگا؟ دیکھیے، کوچنگ آپ کو فیڈ بیک دیتا ہے، آپ کو ڈائریکشن ملتی ہیں کوچنگ کے ذریعے سے، آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کوچنگ کے ذریعے سے. ٹھیک ہے، آپ کو موٹیویٹ کوچنگ از آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوچنگ جو ہے وہ ایک مکمل آپ سیٹ آف اسکلس آپ کہہ سکتے ہیں، اور جو منٹورنگ ہے یہ اس کی ایک سب ڈویژن ہے کوچنگ کی. ٹھیک ہے، سر ایسے کہہ سکتے ہیں یس کہ جو سر. کوچ ہے یہ ڈائریکشن پرووائڈ کرتا ہے، اسکلز کو کوچ بتاتا ہے، اور جو مینٹور ہے وہ کوچ ہماری کوچ اسکلز کو پالش کرتا ہے. کوچ آپ کو فیلڈ پہ آ کے جو ہے گائیڈ نہیں کر سکتا. ڈیورنگ میچ آپ کو فیلڈ کے اندر آ کے گائیڈ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے، جبکہ جو آپ کا سینئر موسٹ کھلاڑی ہے وہ آپ کو مشورہ دے سکتا ہے کہ یہ آپ اس کو اس طرح سے پرفارم کریں گے، اپنی اسکل کو آپ اپنی اسکل کو اس طرح ایگزیکیوٹ کریں گے تو یہ آپ کا اس میں فائدہ ہوگا. سر یہ جو مینٹور ہے یہ آن دا گراؤنڈ ہو سکتا ہے پھر؟ بالکل ہو سکتا ہے، منٹور آن دا گراؤنڈ ہو سکتا ہے. کوچ جو ہے وہ آپ کا آن گراؤنڈ نہیں جا سکتا. عمران صاحب جی جی سر یوں بھی کہہ سکتے کہ جو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پہ لوگوں کو گائیڈ کرے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے، جو اپنے ایکسپیرینس کی بیس پر لوگوں کو مشورہ دے، گائیڈ کرے، ایڈوائز کرے ان کو، وہ آپ کا مینٹور ہے. ٹھیک ہو جی. اور کسی کا کوئی کویشچن؟ سر جو چلیں پھر جی، یہ منٹورنگ ہوگا آپ جب کا میچ لیکچر اینڈ سٹارٹ ہو ہوگا گیا ہے. تب ہی مطلب وہ کرے گا نا؟ نہیں، آفٹر میچ بھی کر سکتا ہے، بیفور میچ بھی کر سکتا ہے. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیفور میچز بھی وہ مشورہ کر رہے ہوتے ہیں. ٹیم جب سر جیسے ہی بیٹنگ پہ آتے ہیں تو اکثر وہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ سرکل بنا کے کھڑے ہوتے ہیں. تو وہ بھی آپ کے جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ڈیورنگ میچ بھی ہو سکتا ہے، آفٹر میچ بھی ہو سکتے ہیں. سر مطلب جو کوچ ہوتا ہے وہ تو پہلے ہی کرے گا نا ڈائریکشن جو اس نے دینا ہوتا ہے، مطلب جب میچ سٹارٹ ہو کوچ جائے چاہے وہ. میری بات سنیں. کوچ جو ہے وہ آپ کو ڈائریکشن پہلے دیتا ہے کہ یہ کام آپ نے اس طرح کرنے ہیں. کلیئر؟ اچھا، اس کے بعد وہ ڈیورنگ میچ آپ کی جو بھی کارکردگی ہے اس کو رائٹ ڈاؤن کرتا رہے گا، اس کو لکھتا رہے گا، نوٹ کرتا رہے گا. ٹھیک ہے، اور اگر تو پاسبل ہو، جس طرح آپ کا اسٹریٹجک ٹائم آؤٹ آتا ہے، اس ٹائم آؤٹ میں آپ کو انفارمیشن بھیج دیتے ہیں، یا جس طرح پانی کا وقفہ آتا ہے اس میں آپ کو تھرو جو آپ کا ایکسٹرا میں بندہ ہوتا ہے اس کے ذریعے آپ کو انفارمیشن بھیج دیتے ہیں کہ یہ کام آپ نے اس طرح کریں، یہ فلاں بندہ یہ اوور کرے، فلاں بندہ یہ کرے. ٹھیک ہے،
جبکہ منٹور جو ہوتا ہے اس پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی، وہ آپ کو اس میں مشورہ دے سکتا ہے. آپ کا جو سینئر موسٹ ٹیم کا کھلاڑی ہے وہ ایز اے منٹور اگر ہے تو وہ آپ کو ڈیورنگ میچ مشورہ دے سکتا ہے. یس سر، تھینک یو سر. اوکے جی، تھینک یو. تو آج سے ہم انشاءاللہ رول آف میڈیا اسٹارٹ کریں گے.